بلوچستان میں ایرانی فضائی حملے پر پاکستان کا شدید رد عمل۔ پاکستان نے ایران سے سفیر واپس بلا لیا۔ ایرانی سفیر کو بھی اسلام آباد میں کام سے روک دیا۔ تہران گئے ایرانی سفیر کو کہہ دیا کہ فی الحال پاکستان نہ آئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، پاکستانی سرزمین پر ایرانی حملے غیر قانونی ہیں جن کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان نے ایرانی حکومت کو پیغام پہنچا دیا، جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ تمام اعلیٰ سطح دورے معطل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ پنجگور میں ایرانی حملے میں 2 بچے جاں بحق، 3 بچیاں زخمی ہوئیں۔ پاک ایران جوائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیٹی کے 11واں اجلاس منسوخ۔ پاکستان نے وفد چاربہار سے احتجاجاً واپس بلا لیا۔ مشہد گئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی کراچی واپس آ گئے۔ امریکہ کی پاکستان میں ایران کے حملے کی مذمت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے، ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے۔ ایران کی وجہ سے ہی امریکی فوج عراق میں موجود ہے۔ ایران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ چین نے بھی ایران پاکستان سے علاقائی استحکام برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، جلیل عباس جیلانی نے زور دیا، ایران کا حملہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ حملہ عالمی قوانین، پاکستان اور ایران کے تعلقات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر خارجہ نے واضح کر دیا، پاکستان اشتعال انگیزی کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گردی خطے کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خطے کے کسی بھی ملک کو خطرناک راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ میرے خیال میں ایرانیوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ اس خطے میں تنہا رہ گئے ہیں، کیونکہ صرف پاکستان پر حملہ نہیں کیا انہوں نے، عراق پر کیا ہے، سیریا پر کیا ہے، اور اس وقت کیا ہے جب وہ بیچارے فلسطینی جنگ لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کی اسرائیل کے خلاف۔ اس حملے سے تو صرف اسرائیل خوش ہوگا۔ ایران نے حملہ کر کے فلسطینی قوس کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت توپوں کا رخ اسرائیل کی طرف ہونا چاہیے تھا، ایران نے بلنڈر کر دیا۔ پاکستان تو بھارت کو بھی جواب دے چکا ہے۔ ایران کو پاکستان کی عسکری طاقت کا بخوبی اندازہ ہے۔ سربراہ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاع مشاہد حسین سید کہتے ہیں، ایران کے اندر سیکیورٹی ناکامیوں کا پاکستان سے تعلق نہیں۔ ایران کی سرزمین پر بھی ایسے گروپ ہیں جو پاکستان مخالف ہیں۔ ایران نے جو اقدام کیا، دوست ممالک ایسی حماقت نہیں کرتے۔ ایران کو جواب دے دیا، فی الحال اس سے زیادہ جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ تعلقات کو جو ایک دم جھٹکا لگا، اس میں بہتری میں وقت لگے گا۔ عراق تو ایران کی حمایت کرتا تھا، وہاں بھی تعلقات کو دھچکا لگا۔ چین نے پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے، فریقین کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کریں۔ امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں۔ ہم ایران اور پاکستان دونوں کو قریبی پڑوسی اور بڑے اسلامی ملک سمجھتے ہیں۔ ایران اور پاکستان دونوں بیجنگ کے قریبی شراکت دار اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ہیں۔ اسٹریٹجک میچورٹی بڑے ممالک ہمیشہ دکھاتے ہیں، ان کو اٹھا کے فوراً ایک دم رسپانس نہیں دینا چاہیے۔ پاکستان جیسے ملک جو نیوکلیر ملک ہے، ہمیں میکسیمم ریسٹرینٹ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارا ایران سے رشتہ ہندوستان والا نہیں ہے۔ پاکستان کے صبر کو ہر ملک کمزوری سمجھتا ہے۔ سابق سفیر شیر رحمان کہتی ہیں، پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے، کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ موجودہ صورتحال میں ایران کی جانب سے ایسے اقدام کی توقع نہیں تھی۔ ایران کے ساتھ تو ہمارے اچھے روابط ہیں، پتہ نہیں کیوں ایسا حملہ کیا گیا۔ ہمیں تو اس وقت غزہ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایران میں سابق پاکستانی سفیر اعزاز چودھری بولے، سفارتی سطح پر ایران کو جواب دینا ہوگا کہ ہماری عسکری طاقت کم نہیں۔ بھارت کو دیے گئے جواب سے ایران کو اندازہ لگا لینا چاہیے۔
ایران نے دوستی نہیں نبھائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ سرحد سے کی گئی کارروائی کا ایران کے مرکز کو نہ پتہ ہو. عراق نے بھی ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا. میزائل حملوں کے بعد تہران میں تعینات اپنے سفیر کو مشاورت کے لیے بلایا گیا. عراق کا ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جانے کا بھی اعلان. عراقی وزیر خارجہ فواد محمد کا کہنا ہے ہمارا سلامتی کونسل میں جانا ایران کے لیے مشکل کھڑی کرے گا. ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنے ارد گرد متاثرین کو تلاش کر رہا ہے. عراق کی وزارت خارجہ نے بغداد میں ایرانی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. بانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی. لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف درخواست خارج کر دی. شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز لائی، حماد اظہر، فواد چودھری اور صنم جاوید بھی الیکشن کی دوڑ سے باہر. تمام رہنماؤں کی اپیلیں خارج کر دی گئیں. عثمان ڈار کی والدہ کو NA71 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. زرتاج گل کے کاغذات نامزد کی منظور ہونے کے خلاف بھی درخواست خارج کر دی گئی. جسٹس علی باقر نشوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا. مراد سعید کے کاغذات نامزد کی منظور ہونے کے خلاف درخواست پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج میہر میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے. گزشتہ روز بدین میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. شیر عوام کا خون چوستا ہے. یہ شخص جب بھی آپ پر مسلط کیا گیا نقصان آپ کا ہوا. بولے ان کے پاس منشور ہے نہ نظریہ. وہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں نہ ووٹ مانگ رہے ہیں. ہم عوام کی طاقت اور وہ صاحب سازشوں پر یقین رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، ہم شیر کا شکار کریں گے، اس کا راستہ روکیں گے. میں آپ کے لیے، باقی سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں. سانگڑ میں جلسے سے خطاب میں کہا شیر گھر میں چھپ کر بیٹھا ہے، کسی اور کو شکار کرنے کا کہتا ہے. میدان میں صرف پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. 8 فروری کو شیر کا شکار کرنا ہے. نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف آج حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف مہنگائی سے نجات اور خوشحال مستقبل دینے کے ایجنڈے پر بات کریں گے. شہباز شریف اور مریم نواز بھی خطاب کریں گے. ماہرین سے میٹنگ کرنا کیا اس بات کی گارنٹی کہ ہمیں حکومت مل جائے گی؟ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. معاشی ماہرین سے ملنا ایسی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیں حکومت مل رہی ہے. ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. شہباز شریف کے صحافیوں سے گفتگو. حکومت میں آ کر عام معافی کے سوال پر بولے معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا. شہباز شریف کا PDM حکومت میں مہنگائی کا اعتراف. کہا مہنگائی جان بوجھ کر نہیں لائے، ورثے میں ملی تھی. 16 ماہ کی حکومت نے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا. پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. موقع ملا تو نواز شریف کے دور میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے. ثاقب نثار جیسے مہرے کے ذریعے نواز حکومت کا تختہ الٹا گیا. تختہ نہ الٹا جاتا تو پاکستان آج ترقی کی کئی منازل طے کر چکا تھا. ایک سازش ہوئی، پھر مہنگائی کا دور آیا اور IMF سے معاہدے کو توڑا گیا. پاکستان کے سفارتی تعلقات کو بری طرح مجروح کیا گیا. عوام سوچ سمجھ کر ماضی میں جھانک کر مستقبل کا نقشہ کھینچیں گے. یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے. ہم سے بلہ لے کر زیادتی کی گئی، دیوار میں چن دیا گیا. پلان سی موجود ہے، وقت آنے پر بتائیں گے. بیرسٹر گوہر علی خان کی ایونیو سے گفتگو. کہا بانی PTI نے اندرونی اختلافات ختم کرنے کی ہدایت کر دی ہے. کسی نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو ایکشن لیا جائے گا. غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا جو ماضی تھا وہ ماضی ہو گیا، اب مستقبل کی جانب بڑھنا ہے. اب سیز فائر ہونا چاہیے. PTI کسی جج پر تنقیدی مہم کی حمایت نہیں کرتی اور نہ کسی جج پر تنقید کو آرگنائز کیا. الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے اعداد و شمار جاری کر دی ہے. قومی اسمبلی کے لیے سیاسی جماعتوں کے 93 خواتین سمیت 1873 امیدوار انتخاب لڑ رہے ہیں.
2 ख्वाजा सराओं और 319 खवातीन समेत 3,248 आजाद उम्मीदवार कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सूबाई असम्बलियों के लिए सियासी जमातों के उम्मीदवारों की तादाद 8,537 है, जिनमें 388 खवातीन हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुशावरती इजलास में उम्मीदवारों और वोटर्स को साजगार माहौल फराहम करने की हिदायत। पंजाब भर में धुंध की चादर तन गई। मोटरवे और कौमी शाहराह पर हद निगाह बेहद कम। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से फारूकाबाद तक, M3 समंदरी से लाहौर तक, मोटरवे M4 शेरशाह से फैसलाबाद, बाबू इंटरचेंज से फैसलाबाद और अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर शदीद धुंध के बाइस बाद मकामात पर हद निगाह 0। लाहौर फैसलाबाद रेलवे ट्रैक पर भी ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। साहिवाल में चीचावतनी के नवाही गांव में नामालूम अफराद ने 3 बच्चों को कत्ल करके मां को जहर पिला दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जहर खाने से खातून की हालत गैर PHQ चीचावतनी मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल बच्चों में 7 साल ईशा, 5 साल सादिया और 2.5 साल फुरकान शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे के लिए तहकीकात जारी। कराची में अस्पतालों और मुख्तलिफ देहात से नौमौलूद बच्चे खरीद कर बेचने वाली मुलजिमा गिरफ्तार। खैरदर पुलिस ने मुलजिमा फातिमा से एक नौमौलूद बच्चे को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने ठट्ठा के एक गांव से नौमौलूद बच्चे को 2 लाख रुपए में खरीदा था। मुलजिमा कराची में नौमौलूद बच्चे को फरोख्त करने की गर्ज से आई थी। नौमौलूद बच्चे फरोख्त करने वाली मुलजिमा को दौरान पेट्रोलिंग गिरफ्तार किया गया। टोटल इन्होंने नंबर दिए में 158 इसमें, ठीक है ना, लेकिन काउंट करने में हमारे नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो आप खुद सोचेंगे इनको ये इतनी काउंटिंग नहीं आ रही कि टोटल नंबर काउंट कर लें। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ने साल अव्वल में फेल तलबा के पर्चों की स्क्रूटनी शुरू कर दी। तलबा का कहना है हजारों तलबा ने स्क्रूटनी करानी है, 400 रुपए फीस माफ की जाए। डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात कहते हैं सीनियर प्रोफेसर जांच पड़ताल करते हैं, स्क्रूटनी का अमल शफाफ होगा। इंटरमीडिएट साल अव्वल में 64% तलबा फेल हुए थे। पिछले 30-35 साल में जो कुछ भी इस शहर के साथ हुआ है, बच्चों से तालीम छीनी गई है, मेरिट से उनको हटाया गया है, रोजगार के मौके यहां पर बंद हुए हैं, शहर एक खंडर बना है, ट्रांसपोर्ट का कोई इज्जत वाला निजाम मौजूद नहीं है, हमारी माओ बहनों के लिए चिंचियों के धक्के हैं। कराची में तालीम, सेहत, साफ पानी और बाइज़र ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर नहीं। हमारी माएं, बहनें और बेटियां चिंची में धक्के खाने पर मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी में मौजूद जागीरदार कराची के टैक्सों पर पलते हैं। वडेरों और जागीरदारों ने कराची से माल बना लिया, कराची को कुछ नहीं दिया। हाफिज नईमुर रहमान की PP क़यादत पर वार ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा, जाबिर हुक्मरानों ने कराची की नस्लें तबाह कर दी। साजिश के तहत इंटर इम्तिहानात में 66% बच्चों को फेल कर दिया गया। कराची के नौजवानों को जालिम हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। हम कराची के अवाम को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज तीसरे T20 में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 45 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। भारत बमुकाबला अफगानिस्तान T20 तारीख का सबसे दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला। मैच 2 मरतबा टाई हुआ। पहले मैच बराबर हुआ, फिर सुपर ओवर भी बराबर रहा। भारत ने दूसरे सुपर ओवर में मैच जीत लिया। तीसरे T20 में भारत ने 213 रन का हदफ दिया। अफगान टीम ने 212 रन बनाए। सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन का हदफ दिया। भारतीय टीम 16 रन बना सकी। मैच का फैसला दूसरे सुपर ओवर में हुआ।